بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری سورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جب کہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا اصلی سبب تو عمر بن حضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون ہی لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب، مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہے، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ منورہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری نامی شخص مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ یہ ارشاد سن کر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر حملہ کریں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ ناظرین، انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔
مدینہ منورہ سے 1 میل دور چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مسجد نبی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ منورہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت ہوشیاری سے کر رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنے ساتھی زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں، اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام مروسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے۔ 1000 کا لشکری جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دھورے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان جب عام راستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جوفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے، تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا
کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارے سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی ان کے پیٹ کو مار کر فرمایا، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن مبارک اٹھا کر فرمایا، اے سواد، لو میرا پیٹ حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ ناظرین، جب جنگ کا آغاز ہوا تو کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنی صف سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ اسلامی صفوں میں سے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان لوگوں کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ پھر عتبہ نے چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اشراف قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلیں۔ چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے، اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے، اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا۔ دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے، لیکن اسد اللہ الغالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا، مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے۔ اس حالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ ناظرین، ابو جہل کی موت ذلت آمیز ہوئی۔ اس کو دو بچوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے جہنم رسید کیا۔ ناظرین، امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ بن خلف اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ ناظرین، عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمع، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ ناظرین، جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گھڑے میں ڈال دی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدہ کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ تم یعنی زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ ناظرین، جو کفار قید ہو کر آئے تھے ان قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہیں، لہذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ ناظرین، ان قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس بھی تھے۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر پر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس سونا ساتھ لائے تھے۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام فضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام فضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف باسلام ہو گئے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربی بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن تھیں، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو العاص بن ربی سے نکاح کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیعہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیہ کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینے بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی محبت کی یاد نے دل مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یاد واپس کر دوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سر تسلیم خم کیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ ناظرین، ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے بھیج دیا۔
ابو العاص بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ابو العاص کو مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینے جاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضا کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینے بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینے آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ ناظرین، بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدہ بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔